امام منظری کی بیداری اور اندیشہ نمبر 2556 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل صفات کے حامل کو بشارت دی ہے۔ پہلی خصوصیت عاجزی ہے، بغیر کسی کمی کے مانی کمزوری۔ عاجز اللہ تعالیٰ کے احکام و منوعات پر سر تسلیم خم کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس طرح اس کی بندگی کا ثبوت دیتا ہے۔ جب سچائی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ آسانی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہو اور اس سے قطع نظر کہ اسے کون ان تک پہنچاتا ہے۔ مطلب وہ سچائی کو یہ سمجھتے ہوئے رد نہیں کرتے کہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے جو ان کے پاس ہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے وہ ان سے برتر ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آخری انجام دوسروں کا آخری نتیجہ ان کے لیے نامعلوم ہے، یعنی وہ مر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے۔ یہ حقیقت انسان کو تکبر کے مہلک گناہ سے روکتی ہے۔ ایک ایٹم کی قیمت کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع کرنے سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی ان کی عاجزی ان کے ذلیل و خوار ہونے کا سبب بنتی ہے۔ زیر بحث اہم حدیث میں اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر مال خرچ کرنا اور کمزوروں اور محتاجوں کی مدد کرنا ہے۔ اس میں وہ خرچ بھی شامل ہے جس سے دنیا آخرت میں حقیقی فائدہ حاصل ہو۔ اس میں کسی کی ضرورتوں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا شامل ہے، بغیر اسراف فضول خرچی کے۔ اس طرح خرچ کرنا در حقیقت صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود حدیث کے مطابق ایک نیک عمل ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد میں مالی، جذباتی اور جسمانی مدد جیسی ہر قسم کی امداد شامل ہے۔ جو اس طرح دوسروں کی مدد کرے گا اسے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1930 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ جسے حاصل ہو جائے وہ ناکام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر چیز پر غالب ہے۔ اس حدیث میں جو اگلی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ علماء اور حکیموں کے ساتھ میل جول۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کا انتخاب سمجھداری سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بلا شبہ اپنے ساتھیوں کی خصوصیات کو اپنائیں گے، خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی۔ سنن ابو داؤد نمبر 4833 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ جب کوئی نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ نہ صرف پاکیزہ خصلتوں کو اپناتا ہے بلکہ اس سے ان کی محبت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آخرت میں صالحین کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری نمبر 3688 میں موجود حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صالح اور عقلمندوں کا ساتھ دے، ورنہ خلوت اختیار کرے، کیونکہ خاص طور پر اس دن اور دور میں حفاظت اسی میں ہے۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں اگلی خصوصیت حلال رزق کمانا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کی زندگی کی بنیاد ہی حرام ہے تو اس کے اوپر جو چیز تعمیر کی جائے وہ نجس ہوگی۔ حلال کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے والے کے صدقہ جیسے اعمال صالحہ رد ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم نمبر 2342 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا رزق، جس میں مال بھی شامل ہے، آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے حرام کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے دنیا میں مشکلات اور بڑے دن پر سخت عذاب آتا ہے۔ اس حدیث میں جو اگلی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ اس وقت بھی حسن سلوک ہے جب کوئی شخص تنہائی میں ہو اور دوسروں کے مشاہدے سے دور ہو۔ یہ مسلمان اس بات سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے کہ الہی بصارت ان کے باطن اور ظاہری وجود کا مسلسل مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا اخلاص ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہوئے بھی نیک سلوک کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان مسلمانوں نے اسلامی علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجہد کی، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کر کے ایمان کی فضیلت حاصل کی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عمل کرتا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔
सही मुस्लिम नंबर 99 में मौजूद एक हदीस में इस पर बहस की गई है। ये उन्हें लोगों की बिनाई के बारे में परेशान होने से रोकता है, क्योंकि वो नजर इलाही पर बहुत ज्यादा तवज्जो और चुप न होते। ज़ेर बहस मरकजी हदीस में अगली खुसूसियत जिसका जिक्र किया गया है वो अवामी आला किरदार की हामिल है। मतलब यह है कि ये मुसलमान तमाम लोगों के लिए आला अखलाक का मुजाहरा करता है, खा उनका कोई भी अकीदा हो। सुनन निसाई नंबर 4998 में मौजूद एक हदीस में उसकी नसीहत की गई है। वो दूसरों के लिए वही चाहने की अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं जो वो अपने लिए चाहते हैं, न कि सिर्फ अल्फाज के जरिए, क्योंकि इसका अमली नफाज एक सच्चे मोमिन की खुसूसियत है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 2515 में एक हदीस पाई जाती है, वो न सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ नेक अमल करते हैं जैसा कि आखिरी खुसूसियत में जिक्र किया गया है, बल्कि मखलूक के लिए आला किरदार भी जाहिर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक सच्चा मोमिन इन दोनों हिस्सों को पूरा करता है। ईमान यानी अल्लाह ताला की इताअत और मखलूक के साथ हसन सलूक। इस हदीस में अगली खुसूसियत जो मज़कूर है वो बुरे लोगों के शर से बचना है। इसका मतलब है कि वो अच्छी चीजों में दूसरों की मदद करने का अहम फरीजा पूरा करते हैं और बुरे कामों में उनकी मदद करने से इनकार करते हैं, कत नजर इसके कि इस चीज में कौन हिस्सा ले रहा है, इसे मुनज़्ज़म कर रहा है। बाब 5 अलमाद आयत 2। और देखो, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो। बहुत से मुसलमान दूसरों की मदद करने आना करने का इंतखाब करते हुए इस अहम फरीजे में नाकाम हो जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इसका मुशाहिदा करने के बजाय कौन कुछ कर रहा है। उसने उलमा और इस्लामी इदारों को भी मुतासिर किया है जो सिर्फ उन लोगों की हिमायत करते हैं जिनके साथ उनका ताल्लुक है। अगर मुसलमान समाजी ताकत को दोबारा हासिल करना चाहते हैं और साले पेश रूह पर असर अंदाज होना चाहते हैं तो इसमें तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस फर्ज को पूरा किया, खा वो अच्छी चीज को मुनज़्ज़म करने और उसकी क़ियादत कर रहे हो। ज़ेर बहस मरकजी हदीस में आखिरी बात यह है कि खुश नसीब वो है जो अपने इल्म के मुताबिक अमल करे। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि किसी के इल्म को नजरअंदाज करना और उसके खिलाफ काम करना बड़ी जहालत की अलामत है। इस किस्म का इल्म बिल्कुल भी फायदामंद नहीं है। दर हकीकत ये सिर्फ क़ियामत के दिन किसी शख्स के खिलाफ गवाही देगा। इल्म तभी मुफीद है जब इस पर सही तरीके से अमल किया जाए, जैसा कि नक्शा सिर्फ इस वक्त मतलूबा मंजिल की तरफ ले जाता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। इल्म पर अमल करने में नाकामी किसी को जन्नत के रास्ते से नीचे नहीं ले जाएगी, बल्कि वो सिर्फ अंधेरों में उलझे हुए और गुम होकर रह जाएगी।